ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تقریباً وقت جو ہے 10 بج رہے ہیں، اور عام طور سے سب کے سونے کا وقت ہے۔ ہمارے یہاں یہی جو ہے معمول ہے، ہمارا معاشرہ جس کا جو ہے نظام العمل یہی ہے کہ ہم لوگ رات میں 9 سے 10 بجے کے اندر اندر کھا کر سو جاتے ہیں۔ جو لوگ جاگتے ہیں ان لوگوں کی بات نہیں ہے، عمومی طور سے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ حضرات میں بہت سارے لوگوں کو نیند آتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور یہ شکایت مجھے بھی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اس لیے کہ آج جو ہے سفر کرنا تھا، کسی ایک مدرسے میں جو ہے امتحان کے لیے جانا تھا، جا کر آنے تک جو ہے عصر کا وقت ہو گیا، تو سونے کا دوپہر میں وقت نہیں مل سکا، تو مجھے بھی جو ہے نیند بہت آ رہی ہے، لیکن یہ راتیں جو ہیں ہر بار نہیں آتی، اس وجہ سے کچھ قربانی دینا پڑتا ہے، کچھ قربانی دے کر رات کا پورا حصہ نہیں ہو سکے تو کچھ حصہ جو ہے جاگنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ راتیں جو ہیں بہت ہی مبارک راتیں ہیں، بہت ہی قابل قدر راتیں ہیں۔ اگر کسی کی ان راتوں میں سے ایک رات صحیح اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اور اللہ کو کسی کی اس رات کی عبادت پسند آ گئی، تو سمجھو اس آدمی کا بیڑا پار، اس آدمی کی نجات ہو جائے گی۔ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پورے مفسرین اکرام کا اتفاق ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ رات یہی ہے۔ اسی رات کے تعلق سے اللہ جو ہے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری رات نہیں ہے۔ اور ہم لوگ بیانات میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن یہاں جو ہے بات بدل رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں قرآن پاک جو ہے نازل ہوا ہے شب قدر میں، جس کو ہم جو ہے ستامی کہتے ہیں، رمضان میں آتی ہے، 5 تاخراتوں میں سے ایک تاخرات وہ بھی ہے۔ لیکن مفسرین اکرام کا یہ فرمانا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اس رات میں، تو اس وجہ سے اس رات کی بڑی قدر ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس رات کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں،
وہ لوگ بھی غلو کرتے ہیں. شریعت جو ہے ہماری افراط و تفرید سے بچنے کا حکم دیتی ہے، اور ہماری شریعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے افراط بھی اختیار نہ کرے، تفرید پہ بھی نہ جائے. یعنی کہ زیادہ بڑا چڑھا کر کسی چیز کو بیان نہ کیا جائے، اور کسی چیز کی فضیلت کو اس کے اصل مقام سے گھٹا بھی نہ دیا جائے. تو یہ جو ہے افراط و تفرید اس کو کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی آج کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آج کی رات کی کوئی جو ہے فضیلت نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی جو ہے غلطی میں ہیں. اور بہت سارے لوگ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں لیکن ضروری سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی غلطی میں ہیں. نفل چیزیں ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کر دی تھی کہ شریعت کے اندر ہر چیز کا ایک مقام ہے. اس چیز کو اس مقام میں رکھنا، اس کو اس جگہ میں رکھنا ضروری ہے. اگر ہم اس کو اس کے مقام سے اوپر لے کے جائیں گے یا نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اللہ رب العزت جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو اسی کا نام جو ہے ظلم ہے. تو درمیانہ راستہ ہم کو اختیار کرنا. عزت نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے. نہ تو افراط کرتی ہے یہ امت، نہ تو راستہ اختیار کرنا ہے. شریعت میں ہر چیز اس کے لیے کچھ چیزوں میں جو ہے فضیلت بھی ہے، کچھ چیزوں میں جو ہے فضیلت نہیں بھی ہے. لیکن ہماری شریعت میں ہر چیز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو درمیانہ راستے پر لے کے چلا، یہی جو ہے افضل چیز ہے. اس رات کے تعلق سے نہ تو زیادہ غلو کریں گے، نہ تو اس کے مقام سے اس کو گرائیں گے. اپنے مقام پر رکھیں گے اور درمیانہ راستہ ہم اختیار کریں گے. درمیانہ راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن وہ فضیلتیں ضروری نہیں ہیں. جن باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ فرمایا ہے ان باتوں کو ضروری کرنے کا حکم نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ بھئی اس کو جو ہے کاہلی سے، سستی سے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں. جہاں تک ہو سکے عمل کر کے چھوڑ دیں، یہ جو ہے ضروری ہے. اسی کو جو ہے درمیانہ راستہ کہا جاتا ہے. اسی کو افراط و تفرید کے درمیان کا جو ہے راستہ ہے. ہر چیز میں ہم کو یہی رکھنے ہے. نکاح کے تعلق سے ہمارے جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں کے لیے نکاح فرض ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے نکاح واجب ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے نکاح سنت ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے نکاح مکروہ، اور بعض لوگوں کے لیے نکاح حرام بھی ہے. اور اس میں سے محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی بہترین طریقہ کیا ہے؟ سنت والا راستہ. سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آدمی کے پاس بیوی کے حقوق ادا کرنے کی مالی طاقت بھی ہو اور بدن کی طاقت بھی ہو. اگر آدمی شادی نہیں کرا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے. گناہ نہیں کرے گا آدمی، زنا کی طرف نہیں جائے گا، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر. اور دوسری بات، بیوی کا پورا حق ادا کر سکتا ہے، بدن کا حق بھی اور مال کا حق بھی، دونوں حق ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح اگر ہو جائے تو بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بیوی کو ستائے گا نہیں، مارے گا نہیں. تو وہ جو ہے سنت والا راستہ ہے. اور یہی اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے موقع محل کے اعتبار سے ہوتی ہیں. کبھی نکاح مکروہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے فرض بن جاتا ہے، کبھی واجب ہے، اور کبھی جو ہے حرام بھی ہو جاتا ہے. لیکن موقع جو ہے اب نکاح کے بارے میں بیان کرنے کا نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں 2-3 مجلسوں میں یہاں تو بیان نہیں ہوئی ہے اس کے تعلق سے، لیکن نکاح کی مجلسوں میں نے 2-3 مجلسوں میں یہ باتیں عرض کر دی ہیں. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا. تو اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہر چیز میں درمیانہ راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے.
اگر درمیانہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر گمراہی کی طرف ہمارا قدم بڑھتا جائے گا، اور ہم کیا سمجھتے رہیں گے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، لیکن اصل میں وہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی طرف ہمارا ہر قدم جو ہے اٹھتا رہے گا، ہم لوگ جہنم سے قریب ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادتیں بھی عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ اللہ کی عبادتوں کا بھی ایک مقام ہے، ایک جو ہے شان ہے، ایک مرتبہ ہے۔ ہر عبادت کو اس کی شان اور اس کے مرتبے کے ساتھ باقی رکھ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ عبادتیں افضل ہوتی ہیں۔ ورنہ تو پھر جو ہے ہم سمجھتے رہیں گے کہ بھئی میری نمازیں بہت اچھی ہیں، میرا ذکر بہت اچھا ہے، اور میری راتوں کی عبادتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے یہاں وہ چیزیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے، مثال کے اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نماز جو ہے جتنی لمبی نماز ہو وہ نماز اللہ کے ہاں اتنی ہی جو ہے بابرکت ہوتی ہے، اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ کر کوئی امام صاحب کھڑے ہو گئے، ایک ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گی آپ لوگوں کی حالت؟ اب اس حدیث کو اگر دلیل بنائے کوئی امام کہ بھئی اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جتنی لمبی رکعتیں ہوں گی اللہ اتنا خوش ہوں گے، یہ سمجھ کر کوئی امام جو ہے ایک ایک رکعت میں ایک ایک پارہ پڑھانا شروع کر دے تو پیچھے ایک نمازی بھی نہیں رہے گا، ایک نمازی بھی پیچھے نہیں رہے گا، امام کو اکیلا نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ کیا ہو جائے گا؟ امام سمجھ رہا ہے کہ بھئی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کے جو ہے منمانی کی وجہ سے پیچھے لوگوں کی نماز جو ہے خراب ہو رہی ہے، پیچھے نمازی جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہے نماز کو آنا چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ امام جو ہے سنت سمجھ رہا ہے، لیکن پوری امت کا وبال جو ہے اپنے اوپر لے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تو جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھ کر اس عبادت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی جو ہے چیز کے اوپر، کسی عبادت کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ فرض عبادتیں ادا کرنے کے بعد یہ ضروری ہے، فرض عبادتیں، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ مجھے تو نے فرض عبادتوں کی توفیق دی ہے، اے اللہ ایسے ہی مجھے نفل عبادتوں کی بھی توفیق دے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر عبادت کو عبادت سمجھ کر اور اس کو اپنے مقام پر رکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی رات بہت ہی اونچی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے، اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں پہلے حصے میں ہی، رات کے پہلے حصے میں ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ویسے تو ہر رات میں پہلے آسمان پر اللہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن وہ آخری حصے میں ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں۔ لیکن اس رات میں پہلے ہی حصے میں، عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہو گیا، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر، جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ بندوں سے سوال کرتے ہیں، کوئی مدد چاہنے والا ہے میں اس کی مدد کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی مجھ سے جو ہے اپنے بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرنے والا ہے میں اس کی بیماریوں کو شفا دوں۔ تو یہ سوالات اللہ رب العزت صبح تک کرتے رہتے ہیں۔ اب وہی بندہ اللہ کے سامنے اس رات میں رو سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اور توفیق کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے تعلق سے دو بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور دوسری چیز آئندہ سال جو آ رہا ہے اس رات کی پوری تقدیر اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ اور تقدیر میں بڑی چھوٹی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے اعتبار سے
کتنا ہم کمائیں گے، کتنا ہم کھائیں گے، کتنا خرچ کریں گے، کیا بیماریاں ہم کو آئیں گی، اور ان بیماریوں میں کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی طریقے سے کتنے لوگوں کو کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت پریشانیوں سے نجات دیں گے. یہ تمام چیزیں اسی رات میں لکھی جاتی ہیں. اب یہ جو ہے ہماری تقدیر لکھنے والی یہ رات ہے، لکھی جانے والی رات ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس رات کو گناہوں سے بالکل بچانے کی کوشش کریں. پوری رات ہم عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہم کو کرنا ہے کہ اس رات میں کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے. اگر ہم اس رات میں بھی گناہ کریں، اس رات میں بھی اللہ کو ناراض کریں، تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. یہ مغفرت والی رات ہے، نجات والی رات ہے. اللہ مغفرت کرتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے اللہ سے خوب جو ہے تڑپ کر، خوب جو ہے اللہ کے طرف پورا متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارا گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سک رہے ہیں. اتنا بوجھ ہمارے سر پہ ہے گناہوں کا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان سے اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے تک اس کو چین نہیں آتا. جب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا تب تک اس کو جو ہے سکون نہیں ملتا. یہ مسلمان کی شان ہے. اور کافر کی اور منافق کی شان کیا ہے؟ منافق کی اور کافر کی علامت کیا ہے کہ وہ آدمی گناہ کرتا جائے گا اور ان گناہوں کے بوجھ کو ایسا محسوس کرے گا کہ بھئی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے. کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو اس مکھی کو اڑانا کیا تکلیف کی چیز ہے؟ تکلیف کا کام ہے؟ کوئی تکلیف انسان کو نہیں ہوتی. ایک انگلی کا اشارہ اگر کریں گے تو مکھی اڑ جائے گی. تو کافر اور مشرک اور منافق جو ہیں ان کی علامت یہی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ کا بوجھ کیا ہے، ناک پر مکھی بیٹھی ہے، انگلی سے اڑا دیا، ختم. لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس سے ہو جائیں تو اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. تو یہ مسلمان کی شان ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے ہم کو یہ رات عطا فرمائے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے زندگی میں ہمارے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. لیکن یہاں جو ہے اس رات کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے، اور اس کو ہم فضیلت نہیں کہیں گے بلکہ کچھ لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ تمام کی مغفرت کریں گے لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اور اس میں جو ہے حدیثیں مختلف ہیں. ایک حدیث میں 3، 4، 5 اور کچھ حدیثوں میں 8، کچھ حدیثوں میں 10. تو مختلف جو ہے حدیثیں ہیں، لیکن تمام حدیثوں کو جوڑ دیا جائے تو محدثین فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. اس میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جو شرک کرتا ہے. مشرک کی اللہ ہرگز مغفرت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ان اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک میں 5ویں پارے میں اس آیت کو 2 مرتبہ دہرا رہے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو معاف کرنا چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے. شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں ہم میں سے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہیں. شرک سب کے نگاہ میں گناہ، سب کے نگاہ میں شرک سے ہر آدمی بچتا ہے اور بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جس کے دل میں ایمان کا ذرہ باقی ہو وہ آدمی شرک کی طرف نہیں جائے گا، شرک سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہاں جو ہے باقی جو لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے ان چیزوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. دوسرے کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ آدمی جو زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا بھی اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. زنا جو ہے چاہے شادی شدہ آدمی کرے بغیر شادی شدہ آدمی کرے، تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے.
ایسا نہیں کہ بھئی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کے جو ہے تقاضا ہے تو وہ آدمی جو ہے زنا کر رہا ہے، ایسا نہیں. زنا کوئی بھی آدمی کرے، بوڑھا کرے یا پھر جو ہے جوان کرے، شادی شدہ کرے، بغیر شادی شدہ آدمی کرے، تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے شراب پینے والے کی بھی دعا اس رات میں اللہ قبول نہیں کرتے. جو لوگ شراب کے عادی ہیں، شراب کی عادت جن کو ہو گئی ہے، شراب جو ہے پیتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے سوچا جائے، عقل کے اعتبار سے بھی اگر سوچیں گے تو شراب جو ہے انسان کے لیے نقصان ہی نقصان. جس چیز کو قرآن نقصان کہہ دے، دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کے حق میں یہ فتویٰ دے دے کہ بھئی اس میں فائدہ ہے. دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں. قرآن جس کے بارے میں اعلان کر دے کہ بھئی اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی ذات اس کو بدل نہیں سکتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی جی، لوگ آپ کے پاس آ کر شراب کے بارے میں پوچھیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، وہ بڑا گناہ ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے. جو لوگ شراب پیتے ہیں عقل کے اعتبار سے بھی، وہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کا دماغ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. بدن کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کا جو ہے بدن کمزور ہو جاتا ہے. اور ہماری شریعت ایسی شریعت ہے، شراب تو بہت دور کی بات، شراب بہت دور کی بات. اگر کوئی کسی آدمی کو کسی ڈاکٹر نے کسی بیماری میں کوئی چیز پرہیز بتا دی ہو تو اب شریعت کا فیصلہ یہی ہے، شریعت کا فتویٰ یہی ہے کہ اس آدمی کے لیے اس چیز سے پرہیز ضروری ہے. پرہیز اگر نہیں کرتا تب بھی وہ آدمی گناہ کرنے والا ہے. اس لیے کہ اپنا جان جو ہے، اپنی جان جو ہے، اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اسی لیے شریعت میں جو ہے مجبوری کے درجے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اتنی بھوک میں آ گیا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف شراب اس کے پاس ہے اور سور کا گوشت اس کے پاس ہے، اور کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا تو موت ہو جائے گی، مر جائے گی. اس مجبوری کی حالت میں جان کو بچانے کی ذمہ داری کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ بھئی اپنے بدن میں طاقت جتنے ہم کو ضرورت ہے، جتنا کھانے کی ضرورت ہے، اتنے بقدر جتنا ہم کھائیں گے تو اس کے بعد ہماری طاقت میں، ہمارے بدن میں طاقت آئے گی، اتنا ہم کھا سکتے ہیں. کب؟ جبکہ ہمارے پاس کھانا نہ ہو اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے صرف اور صرف خنزیر کا گوشت ہو، سور کا گوشت ہو، تو وہ گوشت بھی ہم اس مجبوری میں جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو جان کا بچانا انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آدمی ایرے غیرے جو ہے چیزیں کھاتا رہا اور بیمار ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ سوال کریں گے کہ بھئی ہم نے صحت دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ صحت دی تھی ہماری طرف سے، آپ کو صحت کی نعمت نوازی، ہماری طرف سے نوازی گئی تھی، آپ نے اس چیز کو کہاں خرچ کیا؟ تو اس کے پاس اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے، اسی لیے شریعت میں جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، پان مسالہ ہو، یا پھر جو ہے پان پراگ ہو، یا پھر جو ہے چینی کھینی ہو، ایسی کوئی بھی چیز، اس کو شریعت میں مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. اس سے طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے. جب یہ چیزیں ہم استعمال نہیں کر سکتے تو شراب کا استعمال بالکل ہمارے لیے جائز نہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک مرتبہ کوئی آدمی شراب پی لیتا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. اب کتنا ہم جو ہے سر پکڑ کے روتے رہیں، کتنا اللہ سے توبہ کرتے رہیں، کچھ فائدہ نہیں. تو اس لیے ضروری ہے اس چیز کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جو ہے مسلمان معاشرہ نشے کا بہت عادی ہوتا جا رہا ہے. شراب کی بہت عادت لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے. بعض لوگ مجبوری میں پی رہے ہیں
اور بعض لوگ فیشن کے طور پر پی رہے ہیں، مجبوری میں پی رہے ہیں تب بھی حرام، فیشن کے طور پر پی رہے ہیں تب بھی حرام۔ ہر صورت میں شراب حرام ہے۔ کسی بھی چیز کا ہم استعمال ایسی چیز کا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے یا ہماری عقل جو ہے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائیں، عقل ہماری کام کرنا چھوڑ دیں، ہر وہ چیز ہم جو ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ کھانے کے سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کھانا اگر ہمارے سامنے آئے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر فیصلہ کریں کہ بھئی یہ کھانا اچھا ہے یا نہیں ہے، ناک سے سونگھ کر فیصلہ کریں اس میں بدبو آ رہی ہے یا نہیں۔ بدبو آ رہی ہے تو شریعت ہمیں اس کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو شریعت جب ہمیں جو ہے اتنا رہبری ہماری کر رہی ہے تو اگر ہم شراب کے عادی ہو جائیں اور حرام چیزوں کی طرف جائیں تو یہ چیز ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایمان کی زندگی گزاریں، اللہ کے نبی کی ایمان کی زندگی گزاریں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، یہی مسلمان کی علامت ہے۔ منمانے اگر کرنا ہے تو پھر جو ہے اس آدمی کے لیے کوئی حکم کام نہیں کرے گا، کوئی اللہ کی بات اس کے لیے کام نہیں کرے گی، وہ آدمی جو ہے منمانی کرتا رہے گا۔ لیکن کب تک منمانی کرے گا؟ جب تک اس کے بدن میں جان باقی ہے تب تک کرے گا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد پوری زندگی آخرت کی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے شراب سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اور اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان سے جو ہے جھگڑتے رہتے ہیں، ان سے لڑتے رہتے ہیں، ان کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آج بچے جو ہیں ماں باپ بڑی محنتوں سے پڑھاتے ہیں اور اونچی اونچی ڈگریاں دلاتے ہیں، لیکن وہ بچے آگے چل کر جن کی پوری زندگی لگنے کے بعد ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی مجبوری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں ہم جو ہے اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ ان کے آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بچے ان کی فکر نہیں کرتے، بچے ان کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، دوبارہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیں گے، اس میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی اگر کوئی کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دیں گے، آخرت میں تو سزا ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور کتنے لوگوں کو میں جو ہے آپ حضرات کو دکھا سکتا ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں میں، بڑی بڑی مصیبتوں میں، بڑی بڑی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی زندگی سے برکت نہیں ہے ان کی زندگی میں، اور ان کی زندگی میں وہ لوگ جو ہے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ارادے بہت اونچے، جذبات بہت ہیں، لیکن کچھ نہیں کر پاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں۔ جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہ ہو تو کتنا بھی ہم دنیا میں محنت کرتے رہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتی ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، جس پہاڑ پر آپ کے اوپر جو ہے وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت دی گئی، اس پہاڑ پر چپل پہن کر جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا طور پہاڑ پر آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عادت کے مطابق چپل پہن کر پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتیوں کو، اپنے چپل کو نیچے چھوڑ کے اوپر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، تو فوراً اللہ سے بات کرنے لگے کہ اللہ اس سے پہلے چپل پہن کے آتا تھا، لیکن اب کیا ہوا، یہ نیا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرمانے لگے کہ اس وقت تمہاری والدہ زندہ تھیں، تمہارے حق میں دعا کرتی تھیں، اس لیے ہم جو ہے چھوڑ دیتے تھے، اب تمہاری والدہ دنیا میں نہیں ہے تو کون جو ہے تمہارے حق میں دعا کرے گا، اس لیے چپل چھوڑ کے آؤ۔ تو جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی عظمت پر، اگر میرے والدہ زندہ ہوتی، میرے والد زندہ ہوتے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میرے والدین آواز لگاتے یا محمد،
تو میں نماز توڑ کر میرے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر جو کہ آپ اپنے کندھے پر ڈالے تھے اس چادر کو زمین پہ بچھایا اور بچھا کر اس چادر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کون یہ عورت ہے؟ عورت آئی، بات ہو گئی، چلی گئی۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عورت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت میری ماں ہے، بلکہ یہ میری جو ہے سگی ماں نہیں ہے، بلکہ مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، تو اس کا جو ہے میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے یہ ماں کے درجے میں ہے، اس کی میں عظمت کرتا ہوں۔ تو اتنا جو ہے ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی اگر ناقدری کریں گے تو ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، جتنا میں کہہ رہا ہوں، جتنا میں بول رہا ہوں، جتنی بھی آج مجھے اللہ مجھ سے جو کام لے رہے ہیں دین کی خدمت کا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے والدین اور میرے اساتذہ کی دعاؤں کی بدولت میں آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ آج بھی جو ہے میرے گھر میں ہر دن تہجد میں میری والدہ میرے والد دونوں جتنا اپنے دوسرے بچوں کے بارے میں ان کو فکر ہے، اس سے زیادہ میری فکر رہتی ہے، میرے ہی حق میں وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں، یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوں میرے والدین کی دعاؤں کی بدولت اور میرے استاذوں کی دعاؤں کی بدولت، ورنہ تو میں جو ہے اس قابل نہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن حدیث کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ تو والدین کی دعائیں جب تک بچوں کی زندگی میں ساتھ رہیں گی تو بچہ جو ہے ترقی کرتا جائے گا، اور دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی، اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ سے کسی جو ہے بچوں کا کوئی انبن ہو چکا ہو یا پھر جو ہے کوئی نا اتفاقی ہو چکی ہو تو اس کو معاف کرا لیں، دنیا میں رہتے رہتے معاف کرا لیں، اور اپنے ماں باپ سے توبہ استغفار کرنے کی درخواست کریں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ سے ان کی زندگی میں سمانے میں بات آتی ہے کہ وہ حضرت جو ہے اپنی والدہ سے یہی ہر وقت درخواست کرتے تھے کہ اے امی میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے جو ہے ہمت والا بنائے، اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا مقولہ مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر۔ انگریز جب آیا اور آپ کے قلعے کا پورا محاصرہ ہو گیا، آپ جو ہے شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد انگریز آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو اتنے بڑے جرری اور اتنے بڑے بہادر اور اتنی ہمت والے، اور یہ ہمت اور بہادری کہاں سے ملی؟ والدہ کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو والدین کی دعائیں جب تک ہمارے ساتھ رہیں گے ہم ترقی کرتے رہیں گے، ورنہ پھر جو ہے لاکھ کوششیں ہم کریں ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، نافرمانی سے بچیں۔ ماں باپ کی جو آدمی نافرمانی کرتا ہے وہ آدمی حقیقتاً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور ایک آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ آدمی کون ہے؟ ناحق قتل کرنے والا۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے کوئی پاور نہیں، لیکن ظلم سے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہے، تو وہ آدمی بھی، اس آدمی کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اس حکم میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جن لوگوں کے پاس حکومت ہے اور وہ لوگ کسی آدمی کو موت کی سزا سنا دیں کسی جو ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ چیز الگ، وہ لوگ اس میں داخل نہیں۔ لیکن کوئی آدمی بغیر غلطی کے کسی آدمی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے
وہ آدمی جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنے سے نیچے، ٹخنا اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہڈی دونوں طرف کی جو ہڈی ہے پیر کی، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے ازار کو، چاہے پینٹ ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو یا پھر جبہ ہی کیوں نہ ہو، عربی جبہ جو لوگ پہنتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی ہم عربی جبہ پہن رہے ہیں ہمارے لیے رخصت ہے، نہیں، عربی جبہ نہیں، اور کسی اور کا لباس پہن لیں، فرشتوں کا لباس پہن لیں، تب بھی ٹخنا ڈھانکنا جائز نہیں، ٹخنا ڈھانکنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس حکم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تقریباً 90% لوگ مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے جتنی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ایسے جو ہے ان کے جو ہے پینٹ ہیں، ان کے جو ہے پاجامے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے، اور بعض لوگوں کے جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ پورے گلیوں کا کچرا جو ہے انہی کے پینٹ میں رہتا ہے، اتنا جو ہے نیچے لٹکا کر چلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ارے میں چل رہا ہوں، میرے پینٹ میں یا پائجامے میں، جھبے میں کوئی ناپاکی لگ رہی ہے، کوئی گندگی لگ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے میرے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں، اس کا بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ جو آدمی دنیا میں ازار کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہ سے توبہ، سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پکی سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس گناہ کو معاف کریں گے، اس رات میں ہماری مغفرت کریں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے یہ رات نہیں، ایسی 1000 راتیں بھی مل جائیں لیکن ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیزیں کوئی جو ہیں وہمی باتیں نہیں ہیں، ایسا آپ لوگ نہ سوچیں گے بھئی مفتی صاحب جو ہے اپنی جو ہے منمانی سے بول رہے ہیں، نہیں، حدیث کے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہونے کی وعید سنائی ہے جو لوگ ان گناہوں کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ان تمام گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں، ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، ورنہ تو پھر جو ہے ہماری زندگیاں گزرتی رہیں گی، ایسے راتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے راتوں کی جو ہیں، ایسے راتوں کو غنیمت سمجھیں۔ الوقت اسمن من الذهب، کسی نے کہا کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں، وقت کی کوئی قدر نہیں۔ بے قیمت اگر انسان کے پاس کوئی چیز ہے وہ صرف اور صرف وقت ہے۔ وقت کے علاوہ جتنی چیزیں انسان کے پاس، انسان کی جیب میں انسان جو پن رکھتا ہے اس کی قیمت 10 روپیے، لیکن وہ اگر گم ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ 10 روپیے کی چیز انسان کی جیب میں دستی رہتی ہے، وہ اگر گم ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری دستی کہاں چلی گئی۔ تو اتنی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہمارے پاس قدر ہے، وقت کی ہمارے پاس صحیح قدر نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت جو ہے بہت ہی غنیمت والا وقت ہے، بہت ہی قدر کرنے والا وقت ہے۔ اس وقت کو ایسے ہی جو ہے گناہوں میں گزار دیں گے تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کریں گے کہ بھئی ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، وقت دیا تھا، کہاں آپ نے خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کچھ جواب نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ آج ہمارے ہندوستان میں کئی جو ہے لوگ مالدار اونچے درجے کے مالداروں میں امبانی کا نام آتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ایک تحقیق آئی ہے کہ اس نے جو ہے ایک کانفرنس میں لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی بتاؤ مال کا تعلق علم سے ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی علم سے تعلق ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، مال کی کثرت ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی
میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ ہی کوئی انجینئر ہوں، کوئی پروفیسر ہوں، نہ ہی میں کوئی ایڈوکیٹ ہوں، نہ ہی کوئی کسی جو ہے کورٹ میں کوئی فیصلہ سنانے والا ہوں، کچھ بھی نہیں. ایک عام جس طرح تم لوگ ہو اسی طرح میں بھی ہوں. لیکن میرے پاس اتنا زیادہ مال کیوں آیا؟ میرے پاس اتنا زیادہ مال، اگر اس کے مال کے حساب اگر لگا دیا جائے تو اربوں خربوں روپے ہو جائیں گے. اتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے. اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اتنا میرے پاس مال ہے. اور ایک تحقیق جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی کمپنیوں میں 30,000 ڈاکٹر ایسے ہیں جو ایک ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ایک خاص قسم کا فن ہے. اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی کمپنیوں میں 30,000 ڈاکٹرز ہیں، 30,000 پروفیسرز ہیں. ایسے ایسے پروفیسرز ہیں کہ اچھا پڑھانے والے اور بڑے مضمون کو، بڑے میٹر کو جو ہے بہت ہی مختصر کر کے بچوں کے ذہن میں ڈالنے والے ایسے لوگ اس کے پاس موجود ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں خود نہ تو کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ میں خود جو ہے پروفیسر ہوں، کسی قسم کا کوئی میرا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. صرف اور صرف میرے پاس مال اتنا زیادہ اس وجہ سے آیا کہ میں وقت کی قدر کرتا ہوں. کوئی وقت میرا بیکار نہیں جاتا. ہر کوئی اگر ایک لحظہ مجھے خالی وقت مل جائے تو اس لحظے میں بھی میں سوچتا ہوں کہ بھئی میرا مال کیسے بڑھ جائے. جتنا مال میرا ہے اس کو میں کیسے دوگنا کروں، اس ایک لحظے میں بھی میں سوچتا ہوں. تو آج ہم لوگوں کے پاس اس کی کوئی وقات نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے ہو رہے ہیں، دین کے اعتبار سے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہوں. دنیا کی بھی اگر بات کہی جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم لوگ جو ہے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہماری کمائیوں میں جو ہے صحیح نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اور ہمارے جو ہے بزنس صحیح نہیں ہے، ہماری دکانیں صحیح نہیں چلتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا دی ہے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. اس حدیث کے نیچے محدثین فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے وہ آدمی برکت کا مستحق ہے جو صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہے. صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دکان میں برکت دیں گے. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی دکانیں کب کھلتی ہیں. باہر جو ہے ہندوؤں کی دکانیں، بخال جو ہیں صبح کی نماز کے لیے میں آتا ہوں، ہماری مسجد میں آج جو ہے 6:05 پر صبح کی نماز ہے. صبح کی نماز کے لیے آتے ہوئے تقریباً 4 یا 5 دکانوں پر میری نظر پڑتی ہے کہ وہ لوگ اسی وقت دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. صبح سویرے وہ لوگ دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پوری برکت وہ لیتے ہیں. ہماری دکانیں کب کھلتی ہیں؟ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ہماری دکانیں کھلتی ہیں تو ان لوگوں کا بچا ہوا ہم کو ملتا ہے. اگر موٹے الفاظ میں کہا جائے ان لوگوں کا جھوٹا ہم لوگ کھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو بات کڑوی لگے کوئی مذائقہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ہماری دکانیں 10 بجے 9 بجے کھلتی ہیں، تب تک اللہ کی پوری برکت وہ لوگ لوٹ لیتے ہیں، بچا کچا حصہ ہم لوگوں کو ملتا ہے. اب اس میں ہماری زندگیوں میں کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں فرمایا، تہجد اگر پڑھو گے تو بدن کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری زندگی میں مالی اعتبار سے برکت آئے گی، روزی میں برکت، ہر چیز میں برکت رہے گی. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھتا. آپ لوگوں کو جو ہے تعجب معلوم ہوتی ہوگی بات، اللہ کے فضل سے تہجد نہیں پڑھتے. اب کیا کہیں اس کے علاوہ؟ جتنی چیزیں مسلمانوں کی ہیں یہودی، عیسائی، غیر مسلم لوگ لے کے کامیاب ہو رہے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کے طریقوں کو لے کے ناکام ہو رہے ہیں. اب آدمی جو ہے پریشان. بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب دکان میں برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دو. عجیب جو ہے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. کوئی کام نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی تعویذ سے کام چل جائے گا. اگر تعویذ سے کام چل جاتا، تعویذ سے کام چل جاتا، اس مجلس پہ کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہوتا. ہر آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا اور وہ آدمی اس مسجد میں نہیں بھی آتا.
تعویذ سے کچھ کام نہیں چلنے والا. اور ہمارا ذہن جو ہے ایسا بنا ہوا ہے, کوئی کام ہمارا اگر نہیں ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے ہم کیا کریں گے, تعویذ لے لیں گے, اس سے ہمارا کام چل جائے گا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں رہیں گے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر تعویذ کے اوپر ہماری جو ہے ہمارا یقین آ جائے گا. جب تعویذ کے اوپر یقین آئے گا تو پھر ہمارا ایمان برباد. تو اس لیے ضروری ہے کرنے والے کام کریں. صبح میں اٹھ کر نمازوں کا اہتمام کر کے فوراً جو ہے اپنی دکانوں کو کھولیں. اگر کسی کو تجربہ کرنا ہے تو 40 دن آدمی تجربہ کر لے. زیادہ مہینوں کی ضرورت نہیں, سالوں کی ضرورت نہیں. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی آدمی صبح کی نماز پڑھ کر گناہ کیے بغیر دکان فوراً صبح میں کھول لے, 40 دن میں تجربہ کر لے کہ اس سے پہلے دکان میں برکت کیسی تھی, اب کیسی برکت ہے. وہ آدمی جو ہے اپنے آنکھوں سے کھلی طور سے اللہ کی مدد دیکھ سکتا ہے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے. اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دیں, لیکن مسلمان جو ہے اتنا بگڑتا جا رہا ہے, اس کی کوئی حد نہیں. اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ, کتاب بھی ہے, سمجھانے والے, بولنے والے, سب کچھ ہیں. اب مسلمانوں کے معاشرے کو اور غیر مسلموں کے معاشرے کو جو ہے تولتے ہیں. مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے جمعہ میں, اور جو باتیں بولنے کی ہیں وہ بول دیتے ہیں, اعلانات ہوتے ہیں. لیکن غیر مسلموں کے پاس ایسا کوئی بھی راستہ نہیں. ان لوگوں کا کوئی اجتماع کا دن نہیں ہے. اگر ہیں تو صرف وہ لوگ جو ہے انفرادی کر کے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. کوئی لے کر ان کو چلنے والا نہیں, کوئی ان کا رہبر نہیں, کوئی ان کا رہنما نہیں, کوئی ان کو راستہ بتانے والا نہیں. ساری سہولتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں. آج رہبر ہمارے پاس موجود, راستہ دکھانے والا ہمارے پاس موجود, اچھے اچھے قائد ہمارے پاس موجود, اچھے اچھے لیڈر ہمارے پاس موجود, پھر بھی مسلمان ناکام. اب ہم جو ہے دوسروں کی جو ہے شکایت کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی جو ہے گلا کرتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانا 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 فلانا. اس طرح کرنے سے کچھ کام نہیں چلتا. کرنے کی جو کام ہے اس کو کرنا ضروری ہے. نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی مالی جو زکوٰۃ ہے اس کو پابندی سے ادا کریں. صبح صبح اپنی دکانوں کو کھول لیں, اس کے بعد کوئی چیز برکت کو روک نہیں سکتی. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کوئی آدمی 2 چیزوں کی پابندی کر لے, ایک نمازوں کا اہتمام, ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام. ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لے, اللہ ایسی برکتیں اس کی زندگی میں دیں گے کہ ان برکتوں کو وہ آدمی اٹھا نہیں سکتا. اور انہی 2 چیزوں میں ہماری کوتاہی, انہی 2 چیزوں کو ہم لوگ نہیں کرتے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو بولتے رہیں گے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں گے. ایک جو ہے حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر, بہت اچھے ڈاکٹر تھے اور بہت اسپیشلسٹ تھے اس میں دماغ کا علاج کرنے میں. ڈاکٹر کا ایک دیوانوں کے ہاسپٹل میں جانا ہوا. دیوانوں کے ہاسپٹل میں گئے, وہاں جو ہے سارے لوگ جو ہے پورے جو ہے دیوانے قسم قسم کے کام کر رہے ہیں. اب تمام جو ہے ڈاکٹر تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر سب کا علاج شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد علاج اب شروع ہو چکا ہے, دوائیاں شروع ہو چکی ہیں. معائنے کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے کہ بھئی میری دوائیوں کا کتنا ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں گئے. جا کر دیکھا وہی حالت پرانی, کوئی تبدیلی نہیں. لیکن ایک دیوانے کو ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے, سوراخ میں دیکھ رہا ہے. اور پورے لوگ جو ہے دیوانے کام کر رہے ہیں, وہ ایک آدمی ایسا اکیلا اس سوراخ میں دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے دل کو مطمئن کیا, تسلی دی کہ بھئی چلو پورے مریض اچھے نہیں ہو سکے, کم سے کم ایک مریض تو بھی اچھا ہو گیا. آج ایک مریض اچھا ہوا تو کل جو ہے 10 مریض اچھے ہو جائیں گے. یہ سوچ کر جو ہے چلے گئے. 10 گھنٹوں کے بعد 11 گھنٹے نکل گئے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر واپس آئے. اب دیکھتے ہیں کیا حالت ہے.
وہی پرانی حالت، پورے جو ہے دیوانے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دیوانہ جو ہے اسی سوراخ میں دیکھ رہا ہے۔ اب ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ سارے جو ہے دیوانے کام کر رہے ہیں، 10 گھنٹوں سے یہ آدمی اسی سوراخ میں دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جا کے اس سے پوچھا ڈاکٹر نے، بھئی کیا دکھ رہا ہے سوراخ میں، اتنے گھنٹوں سے تم دیکھ رہے ہو؟ تو اب دیوانہ جو پاگل ہے وہ کہتا ہے، ارے جاؤ جی دیوانے، مجھے دکھتا نہیں ہے، تم نہ کیا دکھتا؟ 10 گھنٹہ سے میں دیکھتا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، تم نہ دکھتا۔ تو یہ حالت ہماری ہے۔ تو اس سے جو ہے زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر جو ہے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ ساری سہولتیں ہمارے پاس ہیں، سارے ہتھیار ہمارے پاس ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک الگ دنیا ہم لوگوں کی بنی ہوئی ہے، ایک الگ دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں جو ہے جہنم تک لے کے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنی دنیا کو بھی سدھاریں، اپنے دین کو بھی سدھاریں۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے ہمارے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے ہر ہندوستانی کے پاس مال کی کثرت ضروری ہے، پیسے زیادہ ہونا چاہیے دوسرے زمانے پیچھے زمانے کے مقابل میں، اس لیے کہ آج جو ہے انسان کو کس چیز سے تولا جا رہا ہے؟ پیسوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ پیسہ اگر ہے تو عزت، مال اگر ہے تو عزت، اس کے پاس اونچی ڈگریاں، اونچے جو ہیں اس کے پاس سب کچھ، لیکن کسی چیز کی کوئی قدر نہیں، علم کی کوئی قدر نہیں، فن کی کوئی قدر نہیں، ڈگری کی کوئی قدر نہیں۔ قدر ہے تو صرف اور صرف مال کی اور پیسے کی ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ مسلمان 2 چیزوں کی محنت کریں، ایک دنیا کی کثرت کے اوپر ان کی نگاہ ہو، اور ایک دین کی کثرت کے اوپر بھی ان کی توجہ ہو۔ اگر یہ 2 چیزوں کے اوپر مسلمانوں کی نگاہ رہی تو انشاءاللہ آگے جو آنے والا زمانہ ہے وہ زمانہ اس سے اچھا رہے گا۔ پیچھے ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ چکے ہیں۔ NRC کا مسئلہ ہم نے نہیں کیا معلوم نہیں ہم لوگوں کو، کیسی تکلیفیں آئیں، کیسی پریشانیاں آئیں۔ ہر مسلمان کے دل میں خوف شروع ہو چکا تھا، ڈر شروع ہو چکا تھا کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا۔ حالانکہ مسلم بات، حقیقت بات یہی ہے، اگر وہ چیز کے اوپر عمل کر لیتے، صرف مسلمان کا نہیں پورے ملک کا نقصان ہو جاتا، پورا ملک برباد ہو جاتا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر ایک قسم کا خوف، ڈر پیدا ہو چکا تھا کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد کرونا آیا۔ کرونا کے زمانے میں کیسا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، مسلمان ہی ٹارگٹ بن کر رہ گئے، مسلمان کے علاوہ کسی اور کے اوپر نگاہ نہیں جاتی تھی۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، رمضان آیا، 5 رمضان کے بعد گھر میں جو ہے ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو سیریس ہو گیا۔ تو یہاں کے ڈاکٹروں نے کڑپے کو جو ہے رمس میں لکھ کر دے دیا۔ ہم لوگ جو ہے، میں تو نہیں جا سکا اس لیے کہ پریشانی، مجبوری میری ہے کہ رمضان کا ہے، تراویح اور نمازوں کا سب میں نہیں گیا، لیکن گھر کے دوسرے افراد کو میں نے اپنے گھر والی کے ساتھ جو ہے بھیج دیا۔ تو ڈیلیوری ہو گئی، لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس وقت جو ہے سوچنے کی ایک بات ہے کہ بھئی لڑکی پیدا ہوئی، میں یہاں ہوں اور میری بچی اور بچی کی والدہ کئی کلومیٹر واپس آنے کے بعد بچی بہت سیریس تھی، سیریس اتنی تھی کہ تقریباً جو ہے 13 دن بچی کو جو ہے وہ ICU میں رکھا گیا۔ اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ پھر گیا تو میرے سالے بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو میں جو ہے 1 دن کے لیے گھر جا کر آتا ہوں، میں جا کر اپنے جو ہے بچوں کو جو ہے دیکھ کر کچھ بات کر کے میری بھی جو ہے تسلی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہاں جو ہے ایک حافظ صاحب کو بات کیا 1 دن کے لیے، وہ آئے تراویح پڑھائے، اس رات میں وہاں رہا۔ دوسرے دن ظہر کا وقت تھا
تو ڈاکٹر نے مجھے بلا کر کہا وہی بچی کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. گیا اندر, ڈاکٹر نے کہا کہ مسلمان ڈاکٹر تھے, اچھے جو ہے دین کا علم بھی ان کے پاس تھا, دیندار تھے. انہوں نے مجھے تسلی دینی شروع کی کہ آپ تو مفتی ہیں, آپ تو عالم ہیں, آپ کو اللہ کے اوپر بہت بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو اللہ کے ذات پر بہت یقین کرنے کی ضرورت ہے. تو ان باتوں سے میں سمجھ گیا کہ بچی جو ہے یا تو انتقال ہو چکی ہے یا وقت قریب آ چکا ہے. اب پوری باتیں ہو گئیں. اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ زندہ رہ سکتی ہے, اس کے علاوہ زیادہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی. تو اب میں بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کی جو ہے اللہ کا فیصلہ ہے. چلو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا, اندر سے پھر آواز آئی کہ آپ جو ہے اپنی بچی کو لے کے جا سکتے ہیں, بچی انتقال ہو گئی. بچی کو لے کے ہمارا جو ہے ایک درد ہے کہ ہماری بچی جو ہے انتقال ہو چکی, اس درد میں ہم لوگ آ رہے ہیں. تو آتے آتے جو ہے کیا ہوا, ایک ویملے میں جو ہے افطار کا وقت ہو گیا. افطار کا وقت ہوا تو افطار کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں, روزے سے ہوں, افطار کے لیے کچھ نہیں. میں نے سوچا کہ بھئی یہاں جو ہے کولڈ ڈرنک شاپ ہے, جا کر ایک باٹل پانی خرید لوں گا, اس کے بعد جو ہے روزہ کھول لوں گا, گھر جا کر جو ہے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. تو جیسے ہی میں گیا تو وہ آدمی جو ہے اندر آنے کی تو دور کی بات, سامنے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دے رہا. کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے کرونا آیا ہے, مسلمان اس کرونا کو لا کر پورے ملک کو برباد کر رہے ہیں. تو ایسے جو ہے حالات ہم لوگ دیکھ کے یہاں تک آئے ہیں. ان حالات کو دیکھنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہ ہو, اگر یہ کہا جائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کرونا سے پہلے کی زندگی الگ تھی, کرونا کے بعد کی زندگی. اس سے پہلے بھی میں نے بیان میں یہ عرض کر دیا تھا کہ ایسا سمجھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک دوسری زندگی عطا فرمائے, ورنہ تو کسی آدمی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا. سب جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اگر بازو گھر میں کسی کو تکلیف ہوئی تو سامنے والا, بازو والا یا پھر جو ہے پیچھے والا کوئی جھانک کر بھی نہیں دیکھتا تھا. تمام لوگوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے. ایسا نہیں کہ صرف میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تمام لوگوں کا تجربہ ہو چکا ہے. لیکن اس زمانے کو چھوڑ کر ہم یہاں تک آئے ہیں. اگر اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہم جو ہیں کون سے راستے پر جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. یہ راتیں مبارک راتیں ہیں, ان راتوں کی قدر کریں, ورنہ تو پھر جو ہے یہ زندگی گزر جائے گی. خبر میں جائیں گے, من ربو کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, 3 سوالات ہوں گے, ان کے جوابات ہم نہیں دے سکتے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہماری جو ہے بری حالت شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے, ابھی وقت ہے ہمارے پاس, اس کی جو ہے پوری تیاری کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. زندگی بدلنا ہی بدلنا ہے. اس زندگی کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں. ان عبادتوں کو لے کر ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں. ان مجاہدوں کو لے کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمارے اندر ہمت نہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا ہے ہمارے پاس, کون سی نماز ہماری صحیح آج تک, کون سا روزہ ہمارا صحیح ہوا, کون سا ذکر صحیح ہوا, کون سی عبادت ایسی ہے, دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں کہ مفتی صاحب میری زندگی کی یہ عبادت ہے جس کا میں نے پورا حق ادا کر دیا ہو. کوئی ہے اس مجمع میں ایسا کسی ایک عبادت کے بارے میں؟ اتنی عبادتیں ہماری کمزور ہیں. چلو ہمارے پاس جو ہے اتنی جو ہے قوت نہیں ہے, ایمانی قوت, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنی منمانی زندگی گزارتے رہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانی قوت کو بڑھانے کی کوشش کریں اور عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں. نفل عبادتیں اگر نہیں ہو سکتی, آخری درجہ فرض عبادتیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں وقت نہیں ملتا اس لیے میں نماز کے لیے نہیں آتا. کوئی جو ہے ضروری تو نہیں ہے اپنا سب کچھ جو ہے نقصان کر کے نمازوں کو پڑھیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہاں فرمایا, ایسے الفاظ کہتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ
جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے عبادتیں دو قسم کی ہیں، فرض عبادتیں، نفل عبادتیں۔ فرض عبادتوں کے لیے ہر چیز قربان کرنا پڑے گا، اپنے بیپار کو، اپنے دکان کو، اپنے ہر چیز کو قربان کر کے فرض عبادتوں کو کرنا ہے۔ نفل عبادتیں آپ کی مرضی، کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ چھوڑ دیں، لیکن فرض عبادتیں ہر حال میں کرنا ہے جیسا کہ آج ہم رات میں جاگ رہے ہیں، یہ نفل ہے، جاگیں تو ثواب، نہ جاگیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن صبح کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو جتنی دیر بھی ہم لوگ جاگیں پوری رات کی عبادت بیکار، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے مسلمان، عجم کا مسلمان اور عرب کا مسلمان، دو قسم کا مسلمان، عرب کے مسلمانوں کی زندگی میں بے انتہا برکتیں، عجم کے مسلمانوں کی زندگی میں برکتوں کا تھوڑا سا حصہ۔ کیوں فرق ہے؟ فرق اس وجہ سے ہے کہ عرب مسلمانوں کی نگاہ میں فرض عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام، نفل عبادتوں کے اوپر وہ لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے، فرض عبادت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عجم کے مسلمانوں کی عادت کیا ہے کہ فرض کو چھوڑ دیں گے، نفل میں زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر راتوں رات جاگیں گے، لیکن فرض کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ کے فیصلے ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، ورنہ تو پھر جو ہے اللہ کے فیصلے اب تو کچھ بھی نہیں، اس آنے والے حالات جو ہیں اس سے بھی برے ہوں گے۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، ہر گھر جو ہے جھگڑے کا اڈا بنا ہوا ہے، ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر میں جو ہے مصیبتیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے جو ہے اللہ والے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے حضرت کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو امت کے سروں پر دیر تک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ تو حضرت کے جو ہے دو مرید میاں بیوی، اور دونوں بہت نیک، تو دونوں کی زندگی اچھی، کمائی بھی اچھی، اور شوہر جو ہے اچھی جگہ جو ہے جاب کر رہا ہے، اللہ جو ہے بے حساب روزی میں برکت دیے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے پریشانیاں کیا ہیں؟ دونوں میں اتفاقی نہیں ہو رہی ہے، اختلافات، ایک بات وہ کہے تو دو بات ادھر سے، دو بات ادھر سے کہے، چار بات ادھر سے، لیکن دونوں اللہ کی عبادتوں میں وقت دینے والے، دونوں بھی بڑے حضرت کے شاگرد۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا، ہم کیا کرتے ہیں، کچھ وقت لے کر ہم دونوں جو ہے طلاق لیں گے۔ یہ بھی جو ہے بڑی عقل مندی سے انہوں نے کام کی۔ آج کل جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، فوراً جو ہے کوئی بات ہو گئی طلاق، کوئی بات ہو گئی طلاق۔ طلاق کا لفظ مردوں کے زبانوں پر آج کل جو ہے ایسا چڑھا ہوا ہے، جیسا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی 4 عورتیں اگر بیٹھ جائیں اور وہاں جو ہے غیبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی جو ہے عادت مردوں کے اندر آ چکی ہے کہ کوئی بات اگر ہو جائے تو مرد فوراً کہہ دیتا ہے کہ بھئی تو مجھے ضرورت نہیں، طلاق دے دوں گا۔ اور جو شوہر طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے اپنی بیوی کو، اللہ رب العزت جو ہے اس شوہر کی قدر بیوی کے دل سے ختم کر دیں گے۔ جب بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہی ختم ہو گئی تو بیوی کہاں سے عزت کرے گی، بیوی ہمارے حقوق کہاں سے پورے کرے گی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے نبھاؤ کرنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے جڑ کر رہنے کی کوشش کرو۔ الگ ہونا کوئی جو ہے کمال نہیں ہے۔ پریشانیاں آئیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی صبر کر کے جم کر چل رہے ہیں اور جڑ کے جا رہے ہیں، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، طلاق لے لیں گے۔ تو اس درمیان میں حضرت کے پاس آئے، حضرت کے پاس آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت اس طرح ہم نے جو ہے فیصلہ کیا ہے اور یہ چیزیں مجبوریاں ہیں ہماری،
تو حضرت نے کہا کہ بھئی اچھا، بہت اچھا آپ نے کیا ہے. آپ شوہر سے کہا آپ دیندار ہیں، آپ جو ہے اللہ کے نیک ہیں، اچھی بات ہے. بیوی سے کہا آپ بھی جو ہے نیک ہیں، آپ بھی جو ہے دیندار ہیں، آپ بھی جو ہے اللہ کی نیک بندی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہے یہ بھی بہت بہتر فیصلہ ہے. فوراً آپ نے طلاق نہیں لیا. طلاق لینے کے لیے، طلاق کے لیے سوچنے کے لیے کچھ وقت دونوں نے مشورے سے طے کر کے ایک وقت لیا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن حضرت کہتے ہیں کہ بھئی اتنی باتیں ہو گئیں، میری طرف سے کچھ باتیں اگر میں کہوں کیا عمل کرو گے؟ تو کوئی شیخ اپنے مرید کو کسی بات کا حکم دے اور مرید نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے کہا شوہر سے کہ بھئی آپ باہر جاب کرتے ہو، باہر سے جب آؤ تو باہر کے ٹینشن، باہر کے جو بھی پریشانیاں ان کو باہر چھوڑ دو. اب گھر میں آتے آتے یہ نیت کر کے گھر میں داخل ہو میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے اس عورت کا شوہر ہوں. شوہر بن کر گھر میں داخل ہو، تمام پریشانیاں باہر چھوڑ دو. اور عورت سے کہا کہ آپ اپنی تمام پریشانیاں کچن میں چھوڑ دو. کچن سے جب باہر آئیں آپ کے دل کے اندر یہ نیت رہے کہ میں اس مرد کی کیا ہوں، میں ملکہ ہوں، اس مرد کی میں کیا ہوں، زندگی کی زینت ہوں. یہ گھر میرے ہاتھ سے چلتا ہے، میری تربیت پر یہ گھر جو ہے تربیت پاتا ہے. یہ نیت لے کے کچن سے ہال میں یا پھر جو ہے اپنے بیڈ روم میں رہو. اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے کہا جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھو. کھانا اگر پکانا ہے بسم اللہ پڑھو، پانی اگر بھرنا ہے بسم اللہ پڑھو، آٹا گوندنا ہے بسم اللہ پڑھو. ہر چیز کے لیے بسم اللہ پڑھتے رہو. یہ عمل 40 دن کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ. تو دونوں گئے، دونوں جا کر 40 دن نہیں بلکہ 15 دن ہوئے تھے. 15 دن کے بعد دونوں حضرت کے پاس آئے. حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے پہلے طلاق کا لینے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کو ہم نے ختم کر دیا ہے. آج ہماری زندگی میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی محبتیں ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں باہر چھوڑ کے گھر کے اندر جائیں گے اور ہنستا ہوا چہرہ لے کر جائیں گے. اور اپنی جو ہے گھر والیوں کو یہی حکم دیں، اپنے بچوں کو یہی حکم دیں کہ بھئی جب شوہر گھر سے باہر سے گھر میں آئے تو آپ کیا کرو، ہنستے ہوئے چہرے سے اس کا جو ہے استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس سے جو ہے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمام مصیبتیں گھروں سے ختم ہو جائیں گی اور کسی کو جو ہے طلاق تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی. آج کل طلاقیں بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں. تو اس سے جو ہے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تبدیلی لائیں زندگی میں، تبدیلی لائے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے کچھ باتیں عرض کرنے کی تھی، عرض کر دیا میں نے. 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے. 11 بجے تک جو ہے طے ہوا تھا مشورے میں، تو 11 بج چکے ہیں. اب جو ہے ہمیں جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ان باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے. کون کون کریں گے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگ یہاں وعدہ کر رہے ہیں. وعدے کا مطلب وعدہ خلافی اگر کریں گے تو گناہ ہوگا. وعدہ خلافی اگر کریں گے تو گناہ ہوگا. اور دوسری چیز، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جتنی باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہے. یہی جو ہے پورے باتوں کا خلاصہ مفہوم ہے. زندگی بدلی تو انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار، زندگی نہیں بدلی تو پھر ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے. اس لیے ہر آدمی، ہر ساتھی جو ہے اپنے گھر کی خود فکر کریں، اپنی ذات کی خود فکر کریں. جو لوگ جمعہ میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے یاد ہوگی بات کہ فتنوں کے بارے میں ایک تقریباً جو ہے بہت مہینے ہو گئے، 3 یا 4 جمعوں میں میں نے جو ہے باتیں عرض کر دی. فتنے قیامت کے قریب آئیں گے، اس میں سے سب سے پہلا فتنہ انسان کے اندر سے پیدا ہوگا. سب سے پہلا فتنہ انسان کے اندر سے پیدا ہوگا. وہ کیا ہے؟ بے دینی. وہ بے دینی کا فتنہ ہے. یہ فتنہ جب آئے گا تو یہ فتنہ بڑھ کر گھر میں بے دینی کا سبب بنے گا. گھر میں جب بے دینی آئے گی، ماحول میں بے دینی کا سبب بنے گا. معاشرہ ہمارا بے دین ہو جائے گا. اور جب معاشرہ بے دین ہو جائے گا
تو پھر پورا عالم جو ہے ہمارا دین سے بہت دور ہو جائے گا. تو اس لیے ذاتی طور سے انفرادی اعتبار سے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر آدمی اپنی فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی معاشرے سے, تمام جو ہے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.